رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کے ساتھ 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ کیا۔ دو آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہر لگا ہوا خط دیا تھا۔ فرمایا کہ جب 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایت لکھی ہوئی ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام ہے نخلا، وہاں پر ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ اب یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمن کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے اور عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ اب یہ رجب میں لڑائی کرنے کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ اس وقت زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام کرتے تھے، رجب میں لڑا نہیں کرتے تھے۔ اب رجب کی آخری تاریخ تھی، یہ لوگ نخلا پہنچے اور اسی دن کافروں کا کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا وہاں پر، جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مکہ مکرمہ میں جا کر ہماری اطلاع دے دیں گے، تو یا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا ہمیں گرفتار کر دیا جائے گا، اور اگر ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں تو یہ رجب کی آخری تاریخ ہے اور رجب میں لڑنے کا گناہ سر پر آئے گا، تو نہ لڑیں تو بھی مسئلہ، لڑتے ہیں تو بھی مسئلہ، تو کیا کیا جائے؟ تو مشورہ یہ طے پایا کہ ان سے جنگ کر کے ان کا مال غنیمت بھی حاصل کر لیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جنگ شروع ہوئی تو عمر بن الحضرمی یہ قتل ہو گیا، اور ایک جو تھا ان میں سے وہ نکل کر بھاگ گیا، نوفل، اور اس نے مکہ مکرمہ میں جا کر اطلاع دے دی کہ اس طرح سے ہمارے یہ بندے قتل ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا سامان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں چلا گیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماجرا بیان کیا، اور وہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب جب مکہ مکرمہ میں اس چیز کی اطلاع پہنچی تو ہر بندہ وہاں پر یہ نعرہ لگانا شروع ہو گیا کہ خون کا بدلہ خون۔ اب وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اصل میں جو جنگ کی جو وجہ بنی تھی وہ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا تھا، اس کی بنا پر انہوں نے بدلہ لینے کی بنا پر غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا۔ تو 17 رمضان المبارک کو، یہ آج جیسے 17 رمضان ہے، 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، ان کا عرس مبارک، اور 17 رمضان ہی کو غزوہ بدر کا یہ واقعہ پیش آیا۔ بدر یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پر زمانہ جاہلیت کے موقع پر میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بدر تھا، جس کی بنا پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا، اور اس جگہ پر یہ مارکہ پیش آیا، اس لیے اس جنگ کا نام بھی غزوہ بدر ہوا۔ اب مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بالکل بہت کم تھی، 313، اور کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا اور جنگی راشن بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی جس وقت تم کمزور تھے اور بے سر و سامان تھے، یعنی کہ کوئی جنگی سامان بھی نہیں تھا، جنگی راشن بھی نہیں تھا، بالکل کمزور حالت تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے یہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو ہمیں کافروں کے لشکر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہمیں جنگ ہوگی،
یا کافروں کا ایک لشکر آ رہا ہے جسے ابو سفیان ملک شام سے لا رہے تھے، ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا تم لوگ تیار ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو تھی وہ انصار صحابہ پر تھی، کیونکہ انصار صحابہ کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب کافر مدینہ منورہ میں حملہ کریں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہر طرح سے حضور کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پر معاملہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ہو رہا تھا، اب اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصار صحابہ پر تھی۔ تو انصار صحابہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا بھی حکم فرمائیں گے تو ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ پھر ایک اور انصار صحابہ کے قبیلے کے سردار صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہیں جو اس طرح سے کہیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے چمک دمک اٹھا۔ اب سفر کرتے ہوئے جب بدر کے مقام پر پہنچے تو کفار پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر جو پانی کے کنویں تھے ان پر وہ قابض ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکلنے کے بعد ابھی 2 میل کا سفر ہی کیا تھا، تو اعلان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جنگ ہو، تو بچوں کو واپس جانے کا حکم دیا گیا کہ جو کم عمر کے ہیں، کم عمر کے لڑکے ہیں، بچے ہیں، وہ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب ان کو کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ، وہ بھی چھوٹے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، گیرا زاری کرنا شروع کر دی کہ مجھے بھی لشکر میں شرکت کرنی ہے۔ تو ان کا یہ جذبہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی اجازت دے دی، یعنی کہ اس وقت مسلمان کے بچے کے اندر کس قدر اسلام کے حوالے سے اور مر مٹنے کے حوالے سے جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ بھی لشکر کے اندر شامل ہو گئے، اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں مقرر فرما دیا، اور ایک صحابی کو مدینہ منورہ کا حاکم، حضرت لبابہ کو مدینہ منورہ کا حاکم بنا دیا کہ تاکہ کہ یہودی اور منافقین کسی قسم کی سازش نہ کر سکیں۔ تو اس طرح یہ سارا نظام بنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ تو اب جو تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد وہ 313 تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حوالے سے کوئی وحی آئی ہے، جنگی تدبیر کے حوالے سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی وحی وغیرہ نہیں آئی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، آگے پانی کے چشمے ہیں، ایک تو پانی پر رسائی حاصل ہو جائے گی، دوسرا انہی چشموں سے پانی ان کنویں میں جاتا ہے، تو اس پانی کو ہم روک دیں گے جس کی بنا پر انہیں پانی میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ جو ہے وہ پسند آیا، اور اس مقام پر جا کر اپنے خیمے وغیرہ گاڑ لیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھی نازل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ جب بارش ہوئی تو انہوں نے حوض بنا لیے، حوض میں پانی جمع ہو گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جس جگہ پر تھے اس جگہ ریت تھی، بارش ہونے کی وجہ سے ریت جم گئی، چلنا آسان ہو گیا، اور جس طرف کفار تھے اس طرف مٹی تھی اور وہاں پر کیچڑ بن گیا، ان کے پاؤں پھسلنا شروع ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام پر جو جو انعام دیے تھے ان میں یہ تھا کہ بارش ہو گئی، دوسرا کہ صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی گئی، سب کے سب رات کو اطمینان سے سو گئے تاکہ صبح کو بالکل فریش تازہ دم ہو کر اٹھیں۔ حالانکہ جنگی ہتھیار بھی نہ ہو، لشکر بھی بالکل تھوڑا سا ہو، اور سامنے لشکر جرار ہے اور فوجی ساز و سامان کے ساتھ ہے، موت بالکل یقینی ہے، ایسی کنڈیشن میں کس کو نیند آتی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا کہ صحابہ کرام پر نیند طاری ہو گئی اور وہ رات کو اطمینان سے سو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر میدان میں گشت کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور میدان میں نشان لگاتے جا رہے تھے کہ یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، ایک ایک کافروں کا نام لے کر نشان لگایا۔
تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جن جن کا نام نکلا وہ سب کے سب قتل ہوئے، اور جہاں نشان لگایا تھا وہ شخص وہ کافر وہیں پر ہی گرا، کوئی 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا۔ کہ نبی کریم، نبی کی زبان سے جو نکل جاتا وہ ہو کر رہتا ہے، یہ نبی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارا میرا جاننے والا وہ معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، لبرل ہو گیا، اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن الحمدللہ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ تو اسے جب پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا، تو کہنے لگا کہ یہ ایک مذہبی سکالر بنا، وہ مذہبی سکالر نہیں ہے جاوید گامدی، وہ اسلام کے خلاف بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ کہتا میں اس کے بیانات سنتا تھا، تو اسی کی ٹیم کا ایک بندہ تھا، اس نے بیان دیا کہ بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور اچانک وہ نبی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو، اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہو۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک اچھے انسان تھے، اور ان کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور اچانک 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، تو تم نے ان کو نبی مان لیا، ان کو قتل کرنے کے در پہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہتا ہے یہ ایسے ہی یہ اس کی عجیب سی بات میری کھوپڑی میں بیٹھی اور میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ جاہل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جس کی نالج اگر بندے کے پاس ہو تو کبھی بھی اس طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم نہ کرے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی نبی ہونے کے لیے دلائل ہیں، نبی ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، دوسری شرط نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں، تیسری شرط نبی کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب اولاً تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا اور وہ نبی ہونے کا اعلان کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ معجزہ دکھاؤ، ہم اس سے کہیں گے کہ تم پر جو اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی کیا ہے۔ پھر کیا دیکھا جائے گا کہ یہ اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے کیا پوری ہو جاتی ہے؟ بڑے بڑے نیک انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل قید میں تھے تو 2 لوگوں نے اپنا خواب سنایا کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں چوک پر پھانسی پہ لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو، تمہارے جسم کو کوے نوچیں گے، چیل کوے تمہارے جسم کو کھائیں گے۔ تو دوسرا کہنے لگا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان سے نکل گیا ہے، اب جو میں نے کہا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، بھلے تم نے یہ خواب نہ دیکھا ہو۔ تو اس نے مذاق کیا تھا اور وہ مذاق اس کو مہنگا پڑ گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کر رہا، اس کو چوک پہ پھانسی بھی چڑھائے گی اور اس کے جسم کو جو ہے وہ پرندے نوچتے رہے۔ تو نبی ہونے کی سب سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے کافروں کی لاش وہیں پر ہی گری، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھی۔ تو رات حضور نے میدان کا گشت کیا اور پھر ساری رات عبادت میں گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ اگر آج ہمیں فتح حاصل نہ ہوئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب جب فجر ہوئی 17 رمضان حضور نے فجر کی نماز پڑھائی اور ایک ولولہ انگیز خطاب کیا، تو ہر صحابی مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صف بندی کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے تھے تو ایک انصار صحابی، ان کا پیٹ جو ہے وہ ذرا باہر نکلا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر چھڑی ماری کہ تم جو ہے وہ صف کی سیدھ میں آ جاؤ، ذرا باہر نہ نکلو، صف سیدھی رکھنا۔ یہ نماز کے اندر بھی صف کا بالکل سیدھا ہونا یہ واجبات میں سے ہے۔ ہم نا جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس چیز کا بالکل لحاظ نہیں کرتے کہ آیا کہ ہم بالکل سیدھے بھی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ یہ صف کے واجبات میں صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے، بالکل بندہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ تو صف بناتے وقت آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں کہ ہمارے ٹخنے بالکل برابر ہیں، ہمارے کندھے بالکل ایک سیدھ میں ہیں۔ دوسرا، کندھا کندھے کے ساتھ مس ہونا واجب ہے۔ یہ جو ہمارا جب کندھا کندھے کے ساتھ مس نہیں ہوتا تو درمیان میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صفیں سیدھی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جو آج ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں نہ کرتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم صف کو سیدھا کرنے کا لحاظ نہیں بالکل کرتے، صف ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے جس کی بنا پر ہمارے دل ٹیڑھے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاق کو، پیار محبت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صف کے درمیان میں بالکل گیپ نہیں ہونا چاہیے۔
کندھا کندھے کے ساتھ مس ہونا چاہیے۔ تیسرا، صف دونوں کونوں سے پوری ہونی چاہیے۔ اگلی صف کے اندر اگر خلا ہے تو کہیں اور اگر نماز شروع کر دیتا تو وہ گناہ گار کہلائے گا۔ صف کے اندر خلا کو پر کرنا واجب ہے، اور اس کی فضیلت ہے جس نے صف میں خالی جگہ دیکھی، اس نے قدم بڑھا کر اس خلا کو پورا کر دیا تو اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کو صف کے اندر خلا کو پر کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جنگ کی صف بنا رہے تھے، وہ تھوڑے سے آگے تھے، تو حضور نے ان کے پر چھڑی ماری کہ سیدھے ہو جاؤ۔ تو سوادو ان کا نام تھا ان صحابی کا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ان کو پکڑا دی، لے لو بدلہ لے لو۔ حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ حضور کے بدن کے ساتھ چپک گئے اور حضور کے بطن اقدس کو اور بطن کو چومنا شروع کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے قصاص لوں، سامنے لشکر تھا اور موت سر پر نظر آ رہی تھی، تو میں نے یہ خواہش کی کہ مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ چھو جائے، تو اس خواہش کو میں نے پورا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ محبت دے کر انہیں دعائے خیر و برکت عطا فرمائی، اور صحابہ کرام ان کی عشق والی ادا کو دے کر حیرت سے تکتے رہ گئے کہ موت سامنے ہے اور ان کا بدن حضور کے بدن کے ساتھ مس ہو گیا ہے، اور رشک کرنے لگے۔ پھر نبی کریم صف بندی کرنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہونے لگا کہ حضور کے خیمے کے باہر کون کھڑا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اب کوئی بھی آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو 1000 کا لشکر ہے ان کا ٹارگٹ صرف حضور کی ذات مبارکہ ہے کہ ہم نے صرف حضور کو شہید کرنا ہے۔ تو 1000 کی ٹارگٹ جو ہے وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اب کوئی صحابی آگے نہ بڑھے کہ اگر میں آگے بڑھا اور مجھ سے حفاظت نہ ہو سکی اور حضور شہید ہو گئے تو قیامت تک تو لوگ میرا نام لیں گے کہ یہ فلاں سے حضور کی حفاظت نہ ہو سکی اور حضور شہید ہو گئے۔ اب کوئی بھی ڈر کے مارے آگے نہ بڑھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بعد میں تلوار پکڑ کر کھڑا ہوں گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام میں سب سے طاقتور اور بہادر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب کوئی بدر کے موقع پر کوئی آگے نہیں آ رہا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ حضور کے خیمے کے باہر تلوار پکڑ کر میں کھڑا ہوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا معاملہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام شہید ہوئے، اور ایک صحابی حوض میں سے پانی بھر رہے تھے، ان کو جا کر تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کفار کے 3 بڑے سردار میدان میں آئے، تو ان کے مقابلے میں انصار صحابہ آئے، تو انہوں نے کہا جی انصار صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کہتے جی ہم جو ہیں بڑے بڑے قبیلے کے سردار ہیں، تو ہم کیا کسانوں کے ساتھ لڑے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی سردار ہی آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن جرح ان کے مقابلے میں میدان میں آئے، اور حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے ان کافروں کو قتل کر دیا، اور عبیدہ بن جرح زخمی ہو گئے تھے۔ تو حضرت علی نے جب ان کو زخمی دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ نے اس کافر کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، اور صحابہ کرام کے 16 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کے 70 قتل ہو گئے، اور انہوں نے جنگی ہتھیار ڈال دی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ جنگ چھوڑ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کوئی خسرے بھاگ رہے ہوں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ابھی ہم تلوار اٹھاتے ہی تھے تو اس کی گردن کٹ جاتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 فرشتوں کی فوج جو ہے وہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے 5000 فرشتوں کی فوج وہ ہے وہ بدر میں بھیجی۔ تو یوں فرشتے بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے، اور حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن چچا زاد بھائی، یہ جب میدان میں آئے تو سامنے جو کافر تھا وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا لوہے میں، وہ اس نے لوہے کی زرہ پہنی تھی، صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی، تو آپ نے اپنی برچھی ماری جو اس کی آنکھ میں جا کر کھوبی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور برچھی جب ایک زور سے نکالی تو اس کے یہاں پورے حصے میں سوراخ پڑ گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ برچھی لے لی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ برچھی بطور تبرک صدیق اکبر کے پاس، پھر فاروق اعظم کے پاس، عثمان غنی کے پاس، حضرت علی کے پاس، پھر جب حجاج بن یوسف یہ ایک ظالم بادشاہ مقرر ہوا تھا اس کے دور میں یہ برچھی جو ہے پھر لاپتہ ہو گئی تھی، ورنہ اس کو بطور تبرک جو ہے نا وہ سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ اور پھر جو کافر قتل ہو گئے تھے ایک گھڑا کھود کر ان کی لاشوں کو اس میں پھینک دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آ کر ان کا نام لے لے کر ان کو پکارنا شروع کیا،
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ مر گیا تو وہ گونگا بہرا ہو گیا، نہیں، وہ زیادہ سنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو پکار کر کہا کہ کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہ کر دیا کہ تم اپنے انجام کو نہ پہنچ گئے؟ اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ نبی نہ ڈر نہیں ہوتا، نبی ڈر پھونک نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جنگ کرتے تھے وہاں 3 دن تک وہاں قیام کرتے تھے کہ میں وہیں پر بیٹھا ہوں، جس نے مقابلے میں آنا آ جائے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو شان و شوکت ہی ملتی رہی اور اسلام ترقی ہی کرتا چلا گیا کہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کا ایک عشق مصطفیٰ تھا، ایک خوف خدا تھا، ایک تقوی پرہیزگاری تھی، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیجے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں وہ 5000 فرشتوں کی ڈیوٹی قیامت تک یہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی جنگ ہوگی اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں تقوی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر فرشتے شرکت نہیں کریں گے، اگر تقوی ہوگا تو فرشتے شرکت کریں گے، اور مسلمانوں کی فتح یقینی ہے۔ شکست تو مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، شکست اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہمارے اندر بے عملی آئے گی۔ اب غزوہ احد کے اندر ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اس نقصان کی وجہ کیا بنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو 40 جنگ مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گئے، اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم بھی مل کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو ان 50 پر جو سپہ سالار تھے ان صحابی نے کہا کہ حضور نے منع کیا، جب تک حضور نہیں کہیں گے ہم نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی ہے، یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ تو 40 وہاں سے نکل آئے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان سے غلطی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انجانے میں ان سے خطا نافرمانی ہوئی، اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ تو اس حضور کی ایک نافرمانی جو جان بوجھ کر نہیں ہوئی، اس ایک نافرمانی کی بنا پر 70 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا غزوہ احد کے اندر، شکست نہیں ہوئی لیکن نقصان اچھا خاصا ہوا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اب شارحین لکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضور کی ایک نافرمانی ہوئی جس میں ہمیں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور آج کے دور میں جو ہم اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا ہمیں نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا؟ آج کے دور میں جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جو رمضان کے روزے قضا کیے جا رہے ہیں، جو رمضان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جو سود کا لین دین ہو رہا ہے، جو رشوتوں کے معاملات کیے جا رہے ہیں، جو غریبوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو غیبت و چغلیوں کے معاملات ہو رہے ہیں، جو والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، طرح طرح کے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا؟ کیا کافروں سے ہمیں مار نہیں کھانی پڑے گی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات نازل نہیں ہوں گے؟ جب انجانے میں کی ہوئی ایک نافرمانی سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو جان بوجھ کر کی جانے والی نافرمانی سے کیا نقصان نہیں ہوگا؟ تو مسلمانوں کو اسی صورت میں نقصان ہوگا، اسی صورت میں کافروں سے مار کھانی پڑے گی جب ان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری چلا جائے گا، جب ان کے اندر بے عملی آ جائے گی۔ تو عمل کو اختیار کیا جائے، تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے، اپنے ساز و سامان اور اپنے لشکر پر، اپنے ایٹم بم پر بھروسہ نہ کیا جائے، بھروسہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر میدان میں اتر آئیں تو فتح یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدری صحابہ تھے ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جذبہ ان کے اندر تھا ان کے جذبے کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی دین اسلام کے خادم